مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی، انشاءاللہ عز و جل ان سے بھی روحانی علاج معلوم کریں گے، اور آج انشاءاللہ عز و جل کچھ خاص مدنی بہاریں اور کچھ خاص تاثرات بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو اللہ کی رحمت سے ہم دکھانے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ عز و جل آج خصوصیت کے ساتھ حجاج کرام کے لیے ایک بہترین وظیفہ، ایک خاص وظیفہ انشاءاللہ عز و جل بیان کرنا ہے، جو خصوصیت کے ساتھ حجاج کرام نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، اور یہ عمل کرنا ہے میدان عرفات میں۔ وہ عمل کیا ہے وہ انشاءاللہ عز و جل آج میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان میدان عرفات میں ٹھہرے اور پھر وہاں قبلے کی طرف منہ کرے، قبلے کی طرف رخ کرے، اور پھر 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے۔ وظیفہ کیا ہے ناظرین؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، پھر 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پوری سورت قل هو اللہ احد شریف پڑھے، اور پھر 100 مرتبہ یوں درود پاک پڑھے، درود ابراہیمی۔ تو 3 چیزیں ہیں، پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 مرتبہ، پھر سورۃ الاخلاص 100 مرتبہ، پھر 100 مرتبہ درود ابراہیمی، یہ پڑھنا ہے۔ تو اب اس کو فضیلت کیا ملے گی، اسے کیا ثواب حاصل ہوگا، تو سنیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے سے خوش ہو کر فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جس نے میری تسبیح بیان کی، جس نے میری تکبیر بیان کی، جس نے میری عظمت کو بیان کیا، جس نے میری حمد و ثنا کی، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، اس بندے کی جزا کیا ہے؟ پھر اللہ پاک خود ہی فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، بے شک میں نے اس کی مغفرت کر دی، اس کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول کیا۔ اگر یہ بندہ میدان عرفات میں ٹھہرے ہوئے تمام لوگوں کی شفاعت کرے تو میں اس کی شفاعت کو قبول کروں گا۔ کتنی فضیلت ہے ناظرین۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی وقوف عرفہ نصیب فرمائے، اور عرفات کی بہاریں دیکھنا، مینا کی بہاریں دیکھنا، مزدلفہ کی بہاریں دیکھنا اللہ پاک ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے سلسلے میں شامل کرنے کا ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے بچوں کے دودھ نہ پینے کے حوالے سے روحانی علاج۔ بہت سے والدین اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ بچے دودھ نہیں پیتے، پریشان کرتے ہیں، تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، اپنے رسالے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک وائٹ کاغذ لیجئے اور اس پر 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم 100 مرتبہ لکھ لیجئے، اور دریا کے پانی میں اس کو گھول کر بچے کو پلائیے۔ اگر دریا کا پانی میسر نہ ہو تو عام پانی میں اس کو گھول کر بچے کو پلائیے، انشاءاللہ عز و جل بچہ دودھ پینا شروع ہو جائے گا۔ روحانی علاج ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے، 100 مرتبہ ایک وائٹ کاغذ پر یا حیو یا قیوم لکھ لیجئے، اور اس کو دریا کے پانی میں
گھول کر بچے کو پلائیے. اگر یہ میسر نہ ہو تو سادے پانی میں ملا کے بچے کو پلائیے. انشاءاللہ عز و جل بچہ دودھ پینا شروع ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بچے دودھ نہ پیتے ہوں تو اس وظیفے پر اس طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل دودھ پینا شروع کر دیں گے. اس کا کوئی خاص طریقہ بھی ہے؟ اسے زبر زیر پیش بھی لگا ہوا تھا اس پر، تو ایسے ہی لکھیں گے جیسے انہوں نے دکھایا، یا زبر زیر پیش اگر نہ لگائیں تو بھی چلے دیکھیے گا؟ تعویذ لکھنے کا اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی آیت قرآنی لکھی جائے تو بابوسو لکھا جائے. اچھا، اور یہ اللہ پاک کے اسماء الحسنہ میں سے ہے، یا حیو یا قیوم، اور ان کی تو بڑے فضائل و برکات ہیں. ان دو ناموں کی خصوصیت یہ ہے کہ ناظرین جو ان ناموں کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے نا، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور رزق میں وسعت، کشادگی، خوشحالی الحمدللہ عز و جل پیدا ہو جاتی ہے. یا حیو یا قیوم. اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم میں سے ہے یہ وظیفہ، یا حیو یا قیوم. کئی مسائل کے حل کے لیے، کئی معاملات کے لیے، کئی پریشانیوں کے لیے الحمدللہ عز و جل بطور خاص اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے. ماشاءاللہ. دیگر معاملات میں بھی آپ یہ اپنے شامل کر سکتے ہیں، یا حیو یا قیوم. اچھا، اب آپ نے فرمایا، دیکھیں اسکرین پر دیکھیے گا ناظرین، یا حیو یا قیوم یہ لکھا ہے، اس میں زبر زیر پیش بھی لگے ہوئے ہیں اور تشدید بھی لگی ہوئی ہے. اب آپ نے فرمایا تھا کہ جب یہ تعویذ لکھیں تو اس میں اعراب لگانے ہیں یا نہیں لگانے، تو اس میں زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے، نہیں ہے، تو بغیر اعراب کے بھی آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں. اچھا، اس میں کوشش کریں کہ اولاً کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زردئی رنگ زعفران میسر ہو تو ان سے لکھیں، نہیں تو کسی بھی عام پوائنٹر سے، کسی بھی مارکر سے آپ یہ لکھ سکتے ہیں. اچھا، اس کا بچے جیسے دودھ نہیں پیتے، کئی والدین کو یہ شکایت رہتی ہے نا، کئی والدین کو یہ رہتا ہے کہ یار بچے دودھ نہیں پیتے. تو اب اس کا ایک وظیفہ تو یہ بتا دیا گیا ناظرین آپ کو، اور دوسرا اس کا ایک خاص تعویذ بھی ہوتا ہے جو روحانی علاج کے بستوں سے بھی ماشاءاللہ مل جاتا ہے. تو آپ روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ یہ تعویذ حاصل کر سکتے ہیں. دنیا بھر میں ماشاءاللہ عز و جل روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں جہاں سے فی سبیل اللہ آپ یہ تعویذ حاصل کر سکتے ہیں. ایک میسج یہ سامنے ہے میرے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے پوری فیملی کو جو ہے نا میٹھی میٹھی خارش ہو رہی ہے جسم پر، اور اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتائیے کہ خارش سے نجات حاصل ہو. جی ہاں، ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات خارش کرتا ہے نا تو بندہ اور لذت اور مزہ آتا ہے تھوڑا تھوڑا نا، تو مزید بندہ بڑھتا جاتا ہے. تو ایسا نہ کیا جائے، جیسے مزید کریں گے تو مزید ہوگا. تو اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے، اگر دانے بن جائیں چھوٹے چھوٹے ہلکے ہلکے یا خارش رہتی ہو تو آپ یا رقیب 3 مرتبہ پڑھ کے وقتاً فوقتاً اپنے اوپر دم کیجئے، بچوں پر دم کیجئے. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے یہ خارش اور دانے جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے. فیملی کا ہر فرد خود پڑھ کر اپنے اوپر دم جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھے، بچے ہیں تو بڑے پڑھ کر ان پر دم پانی پہ بھی دم کر کے اس کو پیا جا سکتا ہے ماشاءاللہ. اس کی بھی تعویذات عطاری آپ حاصل کر سکتے ہیں روحانی علاج کے بستوں سے. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلائیے گا. جہاں بھی جاتا ہوں جاب نہیں ملتی نا، آگے کوئی ڈیٹ ڈال دیتے ہیں، کوئی اور مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. کوئی استخارہ کر کے بتائیں گے. جی میرا نام نوید انجم ہے اور والدہ کا نام اقبال بیگم. نوید نام آپ نے بتایا، جاب میں رکاوٹ ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے. ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. ارے پیارے جنید انکل، آپ میری کزن کا استخارہ کر دیں. وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی ہے اور اس کی گردن پیچھے کو مڑ جاتی ہے اور جھٹکے بھی لگتے ہیں. اس کا نام آمنہ فاطمہ اور والدہ کا نام مجیدہ بی بی ہے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں اور بے ہوشی کے حوالے سے خاص وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال. میں نے اپنی بہن کا استخارہ کرانا ہے. بہن کا نام روبینہ بی بی اور والدہ کا نام محفوظ جان. اکثر بیمار رہتی ہیں، ان کا استخارہ کر دیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں. جی نیکسٹ کال. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں ڈپریشن کا مریض ہوں. ڈپریشن کا دوائی بھی میں کھا رہا ہوں لیکن یعنی کہ مجھے نا فاقہ نہیں ہوتا. مجھے کوئی وظیفہ کوئی بتا دیں. انشاءاللہ عز و جل ابھی بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال. حسین میرا نام ہے، میری والدہ کا نام سکینہ بی بی. تقریباً 5-6 سال ہو گئے، طبیعت خراب رہتی ہے. علاج بھی بہت کرائے ہیں، سمجھو علاج بھی ٹیسٹ بھی کلیئر آ رہے ہیں، لیکن بیماری ابھی وجود پہ جیسے سفید نشان سے ہو رہے ہیں.
اور طبیعت سیٹ نہیں رہتی. جسم پر سفید نشان کے حوالے سے بھی آپ نے فرمایا نا، برس کی عموماً یہ علامات ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسم کے مختلف حصوں پر سفید سفید داغ دھبے اس طرح نکل آتے ہیں. برس کی علامات یہ پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائیں. استخارہ بھی کرتے ہیں. صدام حسین نام آپ نے بتایا تھا نا، انشاءاللہ سوال وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے. شامل رہیے گا سلسلے میں. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد علی ہے اور وائف کا نام صفیہ. 4 سال شادی کو ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی. برائے مہربانی استخارہ فرما دیجیے. انشاءاللہ سوال بھی استخارہ کرتے ہیں. ناظرین استخارے بھی آپ کے کیے جائیں گے. یہ ڈپریشن کے حوالے سے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، بتایا کہ ڈپریشن کا میں مریض ہوں اور مختلف مسائل کا بھی مجھے سامنا ہے، تو ڈپریشن کے مرض سے بچنے کے لیے، ڈپریشن سے نکلنے کے لیے کیا عمل کیا جائے، کیا وظیفہ؟ اللہ عافیت عطا فرمائے. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ سوچیں نہیں. آپ جتنا سوچیں گے مزید یہ عمل آپ کا بڑھتا جائے گا. تو سوچ آپ اپنی کم کیجئے اس حوالے سے. باقی آپ بہترین عمل یہ ہے کہ آپ باوضو رہیں. اور بھی مزید چینل کے ناظرین نوٹ کر لیں کہ باوضو رہیں، انشاءاللہ سکون میں رہیں گے، اطمینان میں رہیں گے. روحانی علاج یہ ہے کہ آپ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ 60 مرتبہ پانی پر دم کر کے پیجئے. ویسے بھی آپ 60 دفعہ پڑھیے، اپنے اوپر دم کیجئے. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے ڈپریشن اور گھبراہٹ وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہوگا تو انشاءاللہ یہ سب دور ہو جائے گا. اس حوالے سے آپ ہمارے روحانی علاج کے بستوں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تعویذات عطاریہ بھی لے سکتے ہیں، لے کر پہنیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا یہ ایک میسیج آیا، کہتے ہیں کہ میری بچی ہے 10 مہینے کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کوئی وظیفہ بھی پڑھنے کے لیے بتائیں، کیا وظیفہ اللہ پاک آسانی فرمائے ان کے لیے. آپ 111 مرتبہ یا سلام 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنی بچی پر دم کیجئے اور یہی عمل پانی پر دم کر کے ان کو پلائیے. اللہ پاک کی رحمت سے ٹھیک ہو جائیں گے. والدہ کا سونے کا ہار یہ گم ہو گیا ہے اور کہیں گر کان سے سونے کی بالیاں تھیں، بالیاں بھی گر گئی ہیں، سونے کا ہار بھی ان کا گم ہو گیا، ابھی تک ملا نہیں ہے. کوشش بھی کر رہے ہیں، تلاش بھی کر رہے ہیں. کوئی وظیفہ بھی پڑھنے کے لیے بتائیں کہ یہ گمشدہ سامان مل جائے. گمشدہ سامان کے حوالے سے کوئی گھر کی چیز گم ہو جائے، گولڈ کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا. تو روحانی علاج یہ ہے کہ آپ 1008 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ آپ پڑھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ الکریم آپ کی جو گمی ہوئی چیز ہے یہ آپ کو مل جائے گی، یا اس کی خبر آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. کتنے دن تک اس وظیفے کو پڑھا جائے؟ یہ ہے کہ تا حصول مراد جب تک جو ہے یہ ان کو نہ ملے تب تک. تو اس کا وقت مخصوص ہے کسی خاص کسی بھی ٹائم یہ پڑھ لیں. اصل تو یہ ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں. اللہ کی رحمت سے بہت جلد ان کو یہ مل جائے. صحیح ماشاءاللہ. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ایک اور وظیفہ چلیں میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ گم ہی نہ ہو چیز، چوری سے شدگی سے محفوظ رہے. کبھی بھی ایسا ہو نا کہ آپ پہنتے ہیں، عموماً زیورات پہنے جاتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں، تو جب آپ پہننے لگیں تو 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر ان پر دم کر دیں تو پیشگی الحمدللہ سب حفاظتی اقدامات ہو جائیں گے اور چیزیں گمشدگی سے محفوظ رہیں گے. یہ پڑھ کر دم کر دیں اور اگر بالفرض گم ہو جائے تو 1008 مرتبہ. جی ہاں 1008 مرتبہ آپ نے فرمایا اول و آخر درود پاک کے ساتھ ماشاءاللہ. اور اس کے روحانی علاج کے بستوں سے اب ماشاءاللہ تعویذات بھی حاصل کیجیے کا فائدہ حاصل ہوگا. شامل کرتے ہیں ناظرین استخاروں کے جوابات. جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں استخاروں کے جوابات نوٹ کیجیے گا. پہلے ہمارے نوید بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ جاب نہیں مل پا رہی، کافی رکاوٹیں آ رہی ہیں، جہاں پر بھی جاتا ہوں منع ہو جاتا ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے. کوئی بندش، کوئی عملیات اثرات فی الوقت نہیں ہیں، قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے. حصول روزگار کے لیے آپ اوقات مکروہہ کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 182 مرتبہ یا لطیف اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل جاب مل جائے گی، جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. اس کے بعد ہمارے مدنی منع تھے، کزن کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ بے ہوش ہو جاتی ہیں، ان کی جو گردن ہے وہ اکڑ جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے. استخارہ ان کا استخارہ کیا گیا تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے.
بالکل نظر بد کی وجہ سے بھی اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں گردن جسم کے اعضاء جو ہیں یہ اکڑ جاتے ہیں، تو یہ نظر بد کی علامات میں سے ہیں۔ نظر بھی اتروائیے گا کزن کی۔ اور ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں اگر کوئی بے ہوش ہو جائے، اب اس کو ہوش میں لانا ہے، صحیح ہے؟ اب ہوش میں لانے کے لیے ایک عمل کیجئے گا، آپ تھوڑا سا پانی لیں، کسی گلاس میں یا کسی پیالے میں جو ہے یہ تھوڑا سا پانی لے لیں۔ اچھا پانی لے کر اب آپ آیت الکرسی شریف کا یہ حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، یہ 3 مرتبہ 3 ٹائمز یہ پڑھ کر آپ اس پانی پر دم کر دیں۔ اچھا اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے، دیکھیں اب تھوڑا سا پانی چلو میں لیں، اس احتیاط کے ساتھ کہ فرش پر نہ گرے، زمین پر نہ گرے، اس احتیاط کے ساتھ پانی لے کر جو بے ہوش ہے نا اس کے چہرے پر لگائیں، چہرے پر پانی لگائیں۔ اچھا اور چند ایک قطرے ناک کے نتھنوں میں ڈالیں، چند ایک قطرے روزہ نہ ہو تو حلق میں ٹپکائیں، اور پھر مریض کو تھوڑا بہت ہلائیں گے جھلائیں گے تو اب وہ ماشاءاللہ عز و جل ہوش میں آ جائے گا۔ اس کے مطابق عمل کیجئے گا تو یہ بے ہوشی دور کرنے کا، ہوش میں لانے کا ایک خاص وظیفہ ہے، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بہن کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، روبینہ نام بتایا تھا کہ یہ اکثر بیمار رہتی ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، انہیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ یا معید ہو یا معید ہو یا معید ہو یہ پڑھتے رہا کریں۔ اس کے بعد ہمارے صدام حسین بھائی تھے، آپ نے کہا کہ 5-6 سال کا عرصہ ہو چکا ہے بیماری، اور دوسرا یہ کہ کافی علاج بھی میں کروا رہا ہوں، جسم پر سفید نشانات بھی یہ نکلنا شروع ہو چکے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آپ کا بھی دیکھیں استخارہ کیا گیا، کوئی اسے گھبرانے کی بات نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ کوشش کریں کہ لگ کر ایک جگہ سے مستقل علاج کروائیں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا یہاں سے علاج کروایا، تھوڑا وہاں سے علاج کروایا، تھوڑا یہاں سے علاج کروایا، اور پھر وہ فوائد حاصل نہیں ہو پاتے۔ لگ کر کسی ایک جگہ مستقل آپ علاج کروائیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں۔ ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، جسم پر جو اب جیسے سفید نشانات ہیں تو سورۃ البینہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پئیں، انشاءاللہ عز و جل یہ برس کے اگر نشانات ہوئے، جسم پر سفید نشانات ہیں، یہ سب انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے۔ اور میرا آپ کو مشورہ ہے کہ روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات بھی حاصل کیجیے گا۔ ہمارے محمد علی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، تو آزمائشوں کا اشارہ ہے، قدرتی طور پر رکاوٹیں ہیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اچھا دونوں میاں بیوی نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ پڑھیں۔ جب عمل پورا ہو جائے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، آپ یکسوئی کے ساتھ دعا کیجئے حصول اولاد کے لیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور اللہ پاک کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے، صحیح ہے۔ اچھا یہاں ایک بات نوٹ کیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میری آئے دن طبیعت خراب رہتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ایک تو بیماری کے حوالے سے وظیفہ بتائیے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر سے عمران علی ہیں، میرے گھر سے چوری ہو گئی ہے، موبائل اور پیسے لے کر گھر سے، تو کچھ بتائیں پڑھنے کے لیے کہ میری یہ چیزیں مل جائیں۔ جی ایک تو بیماری کے حوالے سے ارشاد فرمائیں پہلے تو وظیفہ۔ جی ہاں، یہ بیمار رہتے ہیں، اس کے لیے روحانی علاج ہے کہ آپ یا معید چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھتے رہیں، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ یہی کثرت سے پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے بھی پی سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اور جن اسلامی بھائی نے چوری کے حوالے سے کہا کہ آپ کے گھر سے کچھ سامان گم ہو گیا ہے، تو جہاں سے گم ہوا ہے وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے سورہ طارق کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک مرتبہ آپ سورہ طارق پڑھ کر آپ دعا کیجئے، وہیں کھڑے کھڑے، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو وہ جو آپ کی چیز گمی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ مل جائے گی، انشاءاللہ الکریم۔ میری دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی وظیفہ بتاؤ میرے لیے، عاطف بھائی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ۔ یا خبیر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہیں، اللہ پاک کی رحمت سے نیکیوں میں بھی دل لگے گا اور دعا بھی قبول ہوگی۔ بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ بھوک زیادہ نہ لگے۔ یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ صحیح۔ الٹیاں بھی بہت زیادہ آتی ہیں، بار بار آ جاتی ہیں، کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ الٹیوں کے حوالے سے اگر اس طرح کا معاملہ رہتا ہو، متلی آتی ہو،
اس طرح کیفیت رہتی ہو تو کھانے پینے کی کسی بھی چیز پر آپ سورہ طارق آپ جو ہے پڑھ کر اس چیز کو آپ کھا لیجئے انشاءاللہ الکریم، الٹی اور قے وغیرہ متلی وغیرہ کا جو آپ کا معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، تو اس کے مطابق عمل بھی کیجئے گا، کھانے پینے میں احتیاط بھی کیجئے، اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کیجئے گا، اللہ پاک آسانی فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز۔ جی کال چلائیے گا۔ میرا نام فاطمہ طاہرہ ہے، میں منچن آباد سے عرض کر رہی ہوں میرے پیارے جنید انکل، اگر کسی کو بار بار نظر لگ جائے تو اس کا روحانی علاج بتا دی، جزاک اللہ خیرہ۔ جی انشاءاللہ عز و جل ابھی بتاتے ہیں آپ کو۔ جی نیکسٹ کال۔ اگر میں کسی کام کے لیے رپلائی کرتا ہوں نا، باہر جانے کے لیے رپلائی کرتا ہوں تو وہ سر نہیں ہوتا، رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، اس کا کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں گے نا؟ صحیح وظیفہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ اور میری آپی کے گلے میں نا گدود اوور ورک کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نا ہائپر تھائرائڈ ہو گیا ہے، اور گلے کی رائٹ سائڈ میں نا گرٹیاں بن گئی ہیں، ڈاکٹر نے آپریشن کا بولا ہے، بلڈ پریشر بھی تیز رہتا ہے، تو اس کا آپ کوئی حل بتا دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل حل پیش کرتے ہیں آپ کو۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد شفیق ہے، میری والدہ کا نام معروف جان ہے، میں نے اپنی استخارہ کروانا ہے سر۔ میں 4-5 سال سے بیمار ہوں، یہ معدہ اور آنتوں کی پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے، دوائی بہت کھائی ہے لیکن نہیں افاقہ ہو رہا ہے، کوئی بندش ہے، تعویذات وغیرہ تو نہیں ہوئے ہیں، یہ چیک کرواؤں۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کر دیں۔ جی پہلے تو بتائیں کہ کسی کو بار بار نظر لگ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ جی ہاں، اصل میں بچوں کے حوالے سے بھی الگ وظائف ہیں اور بڑوں کے حوالے سے بھی ہے۔ تو ہماری مدنی منی نے کال کی تھی ماشاءاللہ، تو یہ ہے کہ آپ کے والد یا آپ کی والدہ ماشاءاللہ یہ عمل کر سکتی ہیں، اگر آپ خود بھی کر سکیں تو کر لیجئے گا۔ ان کے والد اور والدہ کے لیے یہ ہے کہ آپ سورہ کوثر ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ ایک دفعہ سورہ کوثر شریف پڑھیے اور اپنی مدنی منی کے سیدھے گال پر آپ دم کر دیجئے، اسی طرح دوسری مرتبہ پڑھ کر الٹے گال پر دم کر دیجئے، اسی طرح بسم اللہ شریف کے ساتھ تیسری مرتبہ پڑھ کر آپ پیشانی پر دم کر دیجئے انشاءاللہ الکریم، اللہ پاک رحمت سے نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح نظر بد کے حوالے سے بڑوں کا عمل لا الہ الا اللہ 60 دفعہ پڑھ کے دم کیجئے، انشاءاللہ نظر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اور کوشش کریں کہ تعویذات بھی اپنی حفاظت کے گلے میں ڈال لیں، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ عز و جل۔ لیکن نظر تو حق کی نظر تو لگ جائے گی، اور عین ممکن ہے کہ نظر لگتی رہے، اور نظر لگ سکتی ہے، بالکل آپ نے وظیفہ پڑھ کر دم کیا، طبیعت بہتری آ گئی، اب ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پھر نظر لگ جائے، تو حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ آپ حاصل کر کے گلے میں بھی ڈالیں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا ہے کہ میری ہمشیرہ ہیں تو ان کے گلے میں گدود ہیں، تھائرائڈ ہو چکا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ وظیفہ نوٹ کیجئے گا کہ فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان کوشش کیجئے گا، صحیح، فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے الحمدللہ سے مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو 41 مرتبہ پڑھ کر دم بھی کریں اور پانی پہ دم کر کے رکھ بھی لیں، انشاءاللہ سے یہ جو گلے کے امراض ہیں، تھائرائڈ ہے، اس مرض سے الحمدللہ سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ یہ اس مرض میں گلے میں گدود ہو جاتے ہیں، گلٹیاں ہو جاتی ہیں، رسولیاں بن جاتی ہیں، تھائرائڈ ہو جاتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ہمت رکھیں، اور روحانی علاج کے بستوں سے الحمدللہ سے تعویذات بھی حاصل کیجیے گا۔ اور دوسرا یہ کہ پلیٹوں کا جو مخصوص عمل کیا جاتا ہے، 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے، یہ ضرور آپ کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کی الحمدللہ عز و جل میں نے خود برکتیں دیکھی ہیں۔ ایک شخص کے گلے میں تھائرائڈ ہو چکا تھا نا، گلے میں گلٹیاں ہو چکی تھی، اور اس طرح کی جو ہے نا وہ رسولیاں ہو چکی تھیں، تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے پھر انہوں نے یہ کورس کیا تھا 40 دن کا، پلیٹوں کا جو مخصوص عمل ہے 40 دن کا ماشاءاللہ عز و جل کورس کیا، پھر اس بیماری کی کارڈ بھی کروائی، اور الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے یہ بیماری دور ہو گئی تھی الحمدللہ۔ تو آپ ہمارے ناظرین میں سے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہے، اس طرح کا مسئلہ ہے، اس مرض میں مبتلا ہے، تو ضرور رابطہ کیجیے گا روحانی علاج کے بستوں سے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے محبوب بھائی ہیں، انہوں نے میسج کیا ہے کہ مجھے حج پر جانے کا بہت شوق ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ حج کے اسباب بن جائیں اور حاضری مدینہ نصیب ہو جائے۔ تو دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ جب بلایا آقا نے تو خود ہی انتظام ہو گئے،
جب اسباب بن جائیں گے، جب بلاوا آ جائے گا تو الحمدللہ سبحانہ جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی، راہیں کھلتی چلی جائیں گی، اور انشاءاللہ سبحانہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہم بھی سوئے حرم رواں دواں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی حاضری مدینہ نصیب فرمائے۔ چلے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں حاضری مدینہ کے لیے، اور وہ وظیفہ ایسا ہے، اس وظیفے کا نام ہی یہی ہے مدینہ مانگ لو۔ جی مدینہ مانگ لو۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، جن کے دلوں میں ایک چاہت ہے، جن کے دلوں میں خواہش ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، حرمین طیبین کی با ادب اللہ پاک ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے، تو یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا۔ اللہ کی رحمت سے حاضری مدینہ کے اسباب بھی بنیں گے، اور ساتھ ساتھ جائز حاجات جو آپ کے دل کی تمنا ہیں، اور ہر عاشق رسول کی سب سے بڑی تمنا تو یہی ہے کہ مجھے بھی مدینہ دیکھنا نصیب ہو جائے، تو یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، روزانہ آپ شامل کرنا ہے، اپنے معمولات میں پڑھنا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا۔ عمل کیا ہے؟ بعد نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ قبلہ رو بیٹھے رہیں، اور خشوع و خضوع کے ساتھ، دل جماعی کے ساتھ، حضور دل کے ساتھ اب آپ پڑھنا شروع کریں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جائے۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہو تو اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر زہ نصیب و شکباری کے ساتھ آپ دعا کیجیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں صحیح دعا کیجیے، اور انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ دعا کرنا ہے طلب کر، اور دل سے دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ پھر جیسے ہی اذان مغرب شروع ہو تو دعا موقوف کر دیجیے۔ روزانہ یہ عمل کرنا ہے، خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن یہ عمل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کی آپ پھر برکتیں دیکھیے گا۔ اللہ پاک کی رحمت سے ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ حاضری مدینہ نصیب ہوگی۔ اللہ پاک بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ کوشش کریں درود پاک بھی اپنے معمولات میں شامل کریں، کہ تصور مدینہ کرتے رہیں انشاءاللہ عز و جل۔ تصور میں انشاءاللہ، کیونکہ تصور میں تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، جب چاہیں جس وقت چاہیں آنکھیں بند کی، تصور مدینہ کیا، حاضری دے دی ماشاءاللہ عز و جل۔ کبھی گنبد خضرا کا تصور کریں، کبھی یہ تصور کریں کہ میں کعبۃ المشرفہ کے سامنے حاضر ہوں، حالت احرام میں ہوں، حجر اسود آنکھوں کے سامنے ہے، باب کعبہ آنکھوں کے سامنے ہے، مقام ابراہیم پر کبھی دو گانا میں ادا کر رہا ہوں، تو کبھی حالت احرام میں صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوں۔ تصور میں تو کوئی پابندی نہیں، جب چاہیں حاضری دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے ظاہری اسباب بھی بنتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل حاضری مدینہ نصیب ہوگی۔ شامل کر لیں کچھ استخاروں کے جوابات، پھر انشاءاللہ عز و جل میسیجز کی طرف بھی بڑھیں گے، کچھ مدنی بہاریں، کچھ تاثرات بھی انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اسلامی بھائی تھے ہمارے صدیق بھائی، آپ نے کہا کہ 6 سال سے میرا معدہ خراب ہے، بیمار ہوں، آنتوں کا مسئلہ ہے، کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں اللہ کا شکر ہے کوئی بندش کا اشارہ نہیں آ رہا، لیکن آزمائشیں ہیں آپ کے ساتھ، آزمائشوں کا اشارہ ہے، اور یاد رکھیے آزمائشیں وقتی طور پر ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو، ہاتھوں میں اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو چکا ہو، معدے میں انفیکشن ہو چکا ہو، کھانا ہضم نہیں کر پاتے ہوں، آپ 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں لیں، 3 پلیٹیں لیجئے گا۔ اچھا 3 پلیٹیں لیں، اور نماز فجر کے بعد ان تینوں پلیٹوں پر قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آپ لکھ لیں۔ پارہ 16 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109، یہ لکھ لیں۔ کسی زردئی رنگ سے زعفران میسر ہو تو اس سے لکھ لیں، نہیں تو کسی بھی عام پوائنٹر سے، مارکر سے آپ یہ لکھ لیں۔ اچھا 1 پلیٹ صبح نہار وہ خالی پیٹ پر پئیں، دوسرا دوپہر کے وقت، اور تیسری پلیٹ رات کو سونے سے پہلے۔ ان تینوں اوقات میں یہ تینوں پلیٹوں میں پانی ڈال کر آپ کی معدے کا کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے وہ دور ہو جائے گا۔ پھر دوسرا پرہیز، یہ بہت زیادہ ضروری ہے جن کا معدہ خراب رہتا ہو، اور وہ چیزیں، وہ اشیاء کہ جس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تیل والی مرغن غذائیں ہیں، اور ان چیزوں سے اجتناب کریں، بچنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مسواک کا ضرور استعمال کیجیے گا، اس کی ماشاءاللہ بڑی برکتیں ہیں مسواک کی۔ مسواک سے تو اللہ اکبر کتنی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، مسواک سے معدہ درست ہو جاتا ہے، پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اچھا جو دل کے مریض ہیں، دل کے امراض الحمدللہ عز و جل دور ہو جاتے ہیں۔ کب کریں مسواک؟ نماز نماز سے پہلے مسواک کرنے کی عادت کریں تو مسواک، جب وضو کریں تو مسواک کرنے کی عادت بنائیں، سنت کی نیت سے۔ سبحان اللہ، جی سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب حاصل ہوگا۔ اس کو صرف اس لیے نیت کرتا ہے میرا پیٹ صحیح ہو جائے، میرا معدہ درست ہو جائے، پھر ثواب نہیں ملے گا۔ سنت کی نیت سے مسواک کرنا ہے، ثواب بھی حاصل ہوگا، ضمن یہ بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔
اور سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ مسواک کرنے والے کو کیا فضیلت حاصل ہوگا؟ موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب، اور تعویذات اطاریہ بھی حاصل کیجیے. بہت الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے دنیا بھر میں روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، تعویذات اطاریہ دیے جاتے ہیں. شعبہ روحانی علاج کے تحت الحمدللہ مختلف مقامات پر دعائے صحت اجتماعات ہوتے ہیں، جہاں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کی جاتی ہے. لاکھوں لاکھ الحمدللہ لوگوں کو پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کی جاتی ہیں، ان کے لیے تعویذات دیے جاتے ہیں، ان کے لیے کارڈ کا عمل کیا جاتا ہے. آئیے کچھ مناظر ہم ایک شہر کہ آپ کو دکھاتے ہیں. تو یہ دعائے شفا اجتماع کے مناظر دیکھتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن گلشن غازی کی ایک جامع مسجد اللہ والی میں، اور اس جامع مسجد اللہ والی میں ہونے جا رہا ہے دعائے شفا اجتماع. اس اجتماع پاک میں آنے والے پریشان حال اسلامی بھائی مریضوں سے لیتے ہیں تاثرات. آپ کا نام کیا ہے اسلامی بھائی؟ احمد رضا تاری. آپ نے تعویذات وغیرہ استعمال کیے ہیں، کبھی ان سے علاج کروایا؟ جی بالکل، کافی دفعہ تعویذات وغیرہ میں نے لیے اور اس سے بہت اثر پڑتا ہے واقعی میں. اور ویسے بھی آج یہاں پہ دعائے صحت اجتماع ہوا، بہت مزہ آیا. رکن شورا حاجی لقمان باپو نے مدنی پھولوں سے بھی ہمیں نوازا، اور اس میں مختلف طریقے بھی ہمیں بتایا بیماریوں سے بچنے کے، اور انہوں نے یہ تعویذات کے حوالے سے بھی کافی ہمیں رہنمائی کی کہ یہاں سے تعویذات وغیرہ لو. اور انہوں نے یہ بات بھی بڑی پیاری بتائی، بہت اچھی لگی کہ یہاں پہ مطلب تعویذات وغیرہ استخارہ وغیرہ کرتے لیکن بالکل مفت کرتے، کوئی اس کی فیس نہیں ہوتی. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ میرا نام محمد ارسلان اتاری. اچھا ارسلان بھائی، شعبہ روحانی علاج سے دعوت اسلامی کا یہ شعبہ ہے، اس سے آپ نے کیا کیا برکتیں حاصل کی ہیں؟ کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کبھی تعویذات لیے ہیں آپ نے؟ الحمدللہ میں نے بہت سے بار تعویذ وغیرہ لی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب وغیرہ دلائی ہے. 2 سے 3 مرتبہ مسائل وغیرہ جس سے میں نے روحانی علاج وغیرہ سے تعویذات لیے اور جس سے مجھے بہت کچھ برکتیں وغیرہ ملی. الحمدللہ اس ماحول سے وابستہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی بہت نیکی کا کام کر رہی ہے. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائے اور بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے گا. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ محمد زعیم رضا تاری. اچھا زعیم بھائی، کس سلسلے میں تشریف لائے تھے یہاں پہ؟ یہاں پہ اجتماع ہو رہا تھا تو اس کی برکت سے میں یہاں پہ تشریف لائے کے آیا تھا، تو مجھے انشاءاللہ بڑا مزہ اچھا لگا. یہاں پہ بیان چل رہا تھا، مجھے اس سے فائدہ بھی ہوا، اور یہاں پہ میں تعویذ وغیرہ کا بکسا بھی لگا تھا. تعویذات کے لیے بھی میں آیا تھا کہ انشاءاللہ کہ میرے کو یہاں سے شفا ہوگی، اللہ کے حکم سے یہاں سے میرے کو شفا بھی ہوتی. اس سے پہلے بھی میرا کارڈ وغیرہ کروایا. بابا جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا جی بشیر احمد. اچھا بشیر احمد بھائی، آپ نے کبھی شعبہ روحانی علاج والوں سے تعویذات وغیرہ لیے، کوئی علاج کروایا؟ جی کروایا. اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ بہت فرق پڑا ہے. اس سے ہم نے دوسروں کو بھی دعوت دی ہے کہ آپ ان سے رابطہ کرو، اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ آج یہاں کا جو پروگرام بھی ہوا ہے اللہ والی مسجد میں بہت اچھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی اس کو کامیابی دے. اس کی ترقی کے ساتھ ہم دعا گو ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ملاحظہ کیا دعائے شفا اجتماع جو کہ ہو رہا تھا جامعہ مسجد اللہ والی میں بلدیہ ٹاؤن گلشن غازی. یہاں پر آنے والے پریشان حال اسلامی بھائیوں نے اپنے اپنے تاثرات کا اظہار بھی کیا، کس طرح ان کو شفا بھی حاصل ہوتی ہے اور ان کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، اور مدنی بہار بھی ہم نے سماعت فرمائی. اسی طرح پریشان حال اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ یہ بھی اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی مرض میں مبتلا ہیں، تو روحانی علاج کے شعبے سے رابطہ کریں، تعویذات اطاریہ حاصل کریں. انشاءاللہ عز و جل فی سبیل اللہ تعویذات اطاریہ دیے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے الحمدللہ عز و جل ہم نے ابھی تاثرات جو سنے اس کے اندر آنے والوں نے ہمیں یہ بتایا کہ الحمدللہ عز و جل ہمیں فائدہ ہوتا ہے. تو آپ بھی اس شعبہ روحانی علاج کے ذریعے فائدہ حاصل کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت. دیکھیے فائدہ تو حاصل ہو رہے ہیں. اصل میں دیکھیے کئی ہوتے ہیں بعض اوقات جن کا اعتقاد کمزور ہوتا ہے، یقین کامل نہیں ہوتا، جو وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں نا، پھر ان کے ذہنوں میں یہ شیطان وسوسے ڈالتے ہیں، مجھے تو فرق نہیں پڑا، مجھے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں. دوسروں کو بھی تو فوائد حاصل ہو رہا ہے نا الحمدللہ. اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ اپنا ذہن بنا لیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. وہ کیا؟ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہو. شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے. جی یہ ساری چیزیں، یہ دیگر علاج جو یہ اسباب ہیں، اسباب اختیار کرنا چاہیے، علاج کروانا چاہیے، علاج کروانا بھی سنت ہے. جی اور پرہیز بھی ساتھ ساتھ، اور روحانی علاج میں بھی پرہیز ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے، وہ بتاتا بھائی فلاں چیز نہیں کھانا، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یہ چیز ٹھنڈا پانی نہیں پینا، یہ آپ کے لیے نقصان دہ. روحانی علاج میں بھی پرہیز ہے. روحانی علاج میں پرہیز کیا؟ گناہوں سے بچنا ہے، اس سے پرہیز کریں. آپ جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، نمازیں نہ چھوڑیں، یہ بھی پرہیز ہے. فرائض و واجبات کی پابندی ہو، روحانی علاج ہو. الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے بیماریاں مسائل
دور ہوتے چلے جائیں گے۔ کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں ناظرین کی طرف سے، آئیے وہ شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے گا ویڈیو سوالات۔ میرا نام سید راشد بخاری ہے جناب۔ میرا شعبہ روحانی علاج کے اندر یہ سوال ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر کینسر کا مرض کثرت سے پھیل رہا ہے، چھوٹے بچے ہوں، نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں، اس مرض کے اندر کثرت سے مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ سے عرض تھی کہ آپ کوئی ایسا روحانی علاج عطا فرما دیں کہ جس کو وہ اختیار کریں اور ان کا یہ موذی مرض سے وہ نجات حاصل کر سکیں۔ میرا نام سیف علی اطاری ہے۔ سلسلہ روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے کہ آدھے سر کے درد کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ میرا نام سید محمد تیمور اطاری ہے۔ سلسلہ روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے کہ پیٹ میں رسولی کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جی پیٹ میں رسولی ہے، کیا وظیفہ پڑھیں؟ تو پیٹ میں رسولی کے لیے بھی کوئی عمل وغیرہ؟ تو اس کا بھی وظیفہ چلیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ صافات کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ آیت مبارکہ کسی آپ سادے کاغذ پر لکھ کر آپ پیٹ پر باندھ لیں۔ پیٹ میں جیسے کسی کے رسولی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ عز و جل یہ رسولیاں یہ ختم ہو جائیں گے۔ سورہ صافات کی یہ آیت لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر باندھنا ہے۔ جی آدھے سر کے درد کے حوالے سے کوئی وظیفہ؟ جی ہاں، آدھے سر کا درد ہو چاہے پورے سر کا درد ہو، روحانی علاج یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد نماز عصر ادا فرمائے اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ لا الہ الا اللہ آپ 66 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم آدھے سر درد کا جو آپ کا معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کینسر کے حوالے سے کیا وظیفہ کیا جائے؟ جی ہاں، انہوں نے بتایا کہ مرض بھی بڑھتا جا رہا، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے ان کو۔ کینسر کے حوالے سے روحانی علاج ہے، اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور درمیان میں 1 مرتبہ سورہ مریم پڑھنی ہے۔ سورہ مریم کی تلاوت کر کے آپ پانی پر دم کر لیجئے اور اسی پانی کو آپ مریض کو پلاتے رہیے۔ یہی عمل آپ 40 دن تک آپ جاری رکھیے، اللہ پاک کی رحمت سے یہ مرض جو ہے یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ روزانہ یعنی 1 مرتبہ سورہ مریم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پھر کینسر کے مریض؟ جی ہاں بالکل، 40 دن تک پلائیں۔ یہ چاہے تو خود پڑھ سکتا ہے، سارا دن یہی پانی پلاتے رہیں، اسی میں سے سارا دن یہی پانی پیتے۔ جب پانی پئیں تو پانی پینے سے پہلے بھی کچھ پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا؟ اس وقت بھی درود پاک پڑھیں، بسم اللہ شریف پڑھ کر پئیں، درود ابراہیمی 11 مرتبہ پانی پینے سے پہلے یہ پڑھ لیں۔ اور دوسرا کینسر، جو خاص کینسر کے مرض میں مبتلا ہے نا، الحمدللہ سب جل کینسر کا خاص تعویذ یہ روحانی علاج کے بستوں پر دیا جاتا ہے نا، اور الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے ایسے کینسر کے مریض شفا پا چکے ہیں، ان کی بیماریاں دور ہو چکی ہیں، کینسر سے مرض سے چھٹکارا پا چکے ہیں کہ جو بیچارے بڑی آزمائشوں میں تھے۔ آپ بھی روحانی علاج کے بستوں سے رابطہ کر کے تعویذ حاصل کیجئے گا۔ یہ شعبہ روحانی علاج کے پیج پر بھی یہ کافی سارے میسج ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جسم پہ نشانات کافی ہیں، کافی علاج بھی کروایا، شفا نہیں ہو پا رہی۔ جی جسم پر نشانات ہو جائیں مختلف جگہ پر تو یا سلام 111 دفعہ پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا میری چھوٹی بچی ہے، بہت زیادہ شور مچاتی ہے، غصہ بھی کرتی ہے، کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ 10 مہینے کی ہے۔ جی ہاں، 10 مہینے کی چھوٹی سی بچی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور آخری تینوں کل، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ چاروں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ آپ پڑھ کر بچی پر دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم جو ان کی شور مچانے ضد کرنے کی عادت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ والدہ کی سیدھی ٹانگ میں درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر ٹانگ میں جوڑوں میں درد رہتا ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیجو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ دل کے سکون کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم سکون ملے گا انشاءاللہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ آیت مبارکہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیے، دل میں الحمدللہ ایک اطمینان، ایک سکون پیدا ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کا ترجمہ ہی آپ پڑھ لیں، ترجمہ کنز ایمان، کہ سن لو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے۔ اللہ پاک ہمیں قلبی سکون عطا فرمائے، ذہنی سکون عطا فرمائے۔ ناظرین اگر ذہنی قلبی سکون چاہتے ہیں، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ
फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी, रुजू इल्लल्लाह, अल्लाह पाक की बारगाह में रुजू करें, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तबीयत में एक इत्मीनान और सुकून अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हासिल होगा। नाज़रीन, सिलसिले का वक्त भी इख्तिताम की जानिब में, काफ़ी सारे मैसेजेस भी अभी आपके बाकी हैं। शोबा रूहानी इलाज के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी काफ़ी सारे मैसेजेस हैं और काफ़ी सारी कॉल्स हैं, तो आप इस नंबर पर भी रब्ता करके इस्तिखारे करवा सकते हैं। नंबर नोट कीजिएगा 0213-7171-711। और बैरून मुल्क से रब्ता करने वाले 009221 इस कोड के साथ ये नंबर डायल कीजिएगा। आप 24 घंटे नमाज़ों के औकात के अलावा जब चाहे रब्ता करके इस्तिखारे करवा सकते हैं। और चाहते हैं नाज़रीन कि हमारा ऑनलाइन रूहानी इलाज हो जाए, ऑनलाइन रब्ते के लिए आप दावत इस्लामी की वेबसाइट विज़िट कीजिएगा www.dawatislami.net। इसके होम पेज पर रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है, हाथों हाथ कार्ड का ऑप्शन भी है। अपने मुख्तलिफ़ मसाइल के हल के लिए आप कार्ड का अमल भी करवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे हमें तावीज़ात अत्तारिया हासिल हो जाए, हमारा रूहानी इलाज हो जाए, तो ये एड्रेस नोट कीजिएगा। प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा, आलमी मदनी मरकज़, फैज़ान मदीना, कराची, पाकिस्तान। अपने मुकम्मल पोस्टल एड्रेस के साथ अपने मसाइल लिख कर शोबा रूहानी इलाज को आप भेज दीजिए, बाय पोस्ट रवाना कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शोबा रूहानी इलाज की तरफ से बाय पोस्ट तावीज़ात आप तक रवाना कर दिए जाएंगे। अल्लाह पाक हम सब की आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करे, बीमारियों से, तंगदस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे। या अल्लाह पाक, जिन इस्लामी भाइयों ने, नाज़रीन ने कॉल्स की, मैसेजेस किए, अपनी बीमारियों का, परेशानियों का, तकलीफ़ों का बताया, या अल्लाह पाक सबकी बीमारियाँ, परेशानियाँ, आजमाइशें, तकलीफ़ें, दुख दर्द, गम रंज सब दूर फरमा दे। या अल्लाह पाक, जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, जिनके रिश्तों में बंदिशें हैं, रुकावटें, बंदिशों को दूर फरमा दे। या अल्लाह पाक, जो वालिदैन अपने बच्चों के रिश्तों के इंतज़ार में हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी नेक साले रिश्ते अता फरमा। जिनके शादी के असबाब नहीं बन पा रहे, गैब से असबाब बना दे या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह पाक, जो मुसलमान जादू, जिन्नात, असरात, आसिफ, सहर में मुब्तला हैं, शरीर जिन्नात के शर में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक सब की हिफाजत फरमा, खैर का मामला फरमा। या अल्लाह पाक, जिन जिन इस्लामी भाइयों ने मैसेजेस किए, सब की जायज़ हाजात पर रहमत की नज़र फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी, हर कदम पर मुआवनत फरमा।